رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حبشہ میں جو لوگ مقیم تھے انہیں یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا چلو اس کا مطلب ہے کہ اب حالات اچھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا، رجب کے مہینے میں یہاں سے گئے تھے، شوال کے مہینے میں واپس آ گئے۔ رجب کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے تھے، شوال کے مہینے میں واپس آ گئے، اور مختصر قیام رہا۔ لیکن جب وہاں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، خبر جھوٹی تھی، خبر سچی نہیں تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جب معلوم ہو گیا کہ خبر جھوٹی ہے، افواہ ہے، اب دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ واپس حبشہ چلے جاتے ہیں، ابھی آئے ہیں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے، پھر دوبارہ واپس جائیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ واپس مکہ مکرمہ میں جائیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا مناسب نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں ہی چلتے ہیں۔ اس زمانے میں ضروری یہ تھا کہ جو آدمی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا کسی نہ کسی کی پناہ میں ہی آ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتا تھا، ایسے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے کسی رشتہ دار کی پناہ لی اور مکہ مکرمہ میں پہنچ۔ اب قریش کے لوگوں نے جب ان کو اپنے درمیان پھر دوبارہ دیکھا تو پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کے معاملات شروع ہو گئے۔ ادھر جب یہ لوگ واپس پہنچے، کچھ 2-3 مہینے گزرنے کے بعد سن 7 نبوت میں، نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں، مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ بس اب جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے، آر پار کرنی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، کیونکہ اس سے پہلے یہ اپنی طرف سے پیشکشیں بھی کر چکے تھے، فرمائشیں بھی کر چکے تھے، اور مطلب اظہار آسانی کے بھی معاملات ہوتے رہے تھے، تو ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کی دعوت کا اثر منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو مزید ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک نمائندہ اجتماع بلایا، یوں سمجھ لے جیسے پارلیمنٹ کا نا ایک مشترکہ اجلاس بلا لیا، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا۔ اس میں بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں، بڑی زوردار تقریریں ہوئیں۔ ان ساری تقریروں کا لب لباب، خلاصہ اور حاصل یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ، کافر اور جہنمی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسے جرائم ہیں جن کے اوپر اب جو ہے وہ ہم ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ خواجہ ابو طالب، ان کے خاندان والے، یا تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کریں، ورنہ پھر ہم ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، پورے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس میں سارے معاملات ہم طے کریں گے۔ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کریں گے، اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قتل کا خون بہا ہوگا، دیت ہوگی، وہ ہم دے دیں گے، دیت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، ورنہ پھر ان کے پورے خاندان کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے خواجہ ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ جی ہم تو آپ کے حوالے نہیں کریں گے نبی علیہ السلام کو، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ یہ اجتماع ہوا تھا قریش کا خیف بنی کنانہ میں، ایک جگہ کا نام تھا خیف بنی کنانہ، وہاں پر یہ اجتماع ہوا تھا۔
تو انہوں نے پھر معاہدہ لکھا، بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا. معاہدہ لکھنے والے کا نام تھا منصور بن عکرمہ. منصور بن عکرمہ، اس نے یہ معاہدہ لکھا. معاہدے کی شقیں کیا تھیں؟ معاہدے کی شق یہ تھی، پہلی شق، بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ اور خرید و فروخت نہ کی جائے. بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کی خرید و فروخت اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے. ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے ناطے کے معاملات ختم کیے جائیں، کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا. کسی قسم کی ان کے ساتھ صلح کو قبول نہ کیا جائے. ان کے معاملے میں کسی قسم کی نرم دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے. یہ معاہدہ لکھا گیا. جس نے معاہدہ لکھا تھا، میں نے آپ کو اس کا نام بتایا، منصور بن عکرمہ. بعد میں اس معاہدہ لکھنے کی پاداش میں اس کی انگلیاں مفلوج ہو گئی تھی، بالکل بیکار ہو گئی تھی، ہاتھ ہی کام نہیں کرتا تھا اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی تھی. یہ معاہدہ ہونے کے بعد اس کے اوپر دستخط ہو گئے، انگوٹھے ہو گئے، سب لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا. اور یہ ظالمانہ معاہدہ لے جا کر خرید و فروخت نہیں کی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ آپ بچوں کے لیے بازار سے دودھ دینے کے لیے جائیں تو دودھ والا آپ کو دودھ دینے سے انکار کر دے. آپ آٹا لینے کے لیے جائیں تو آٹا دینے والا آپ کو آٹا دینے سے انکار کر دے. آپ گوشت لینے کے لیے جائیں تو گوشت والا آپ کو گوشت نہ دے. آپ کوئلے لینے کے لیے جائیں تو کوئلے والا کوئلے نہ دے. مطلب ایک ایسا بائیکاٹ جس میں آپ پیسے لے کر جا رہے ہیں کہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ جائیں، کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو، آپ کے خاندان کے کسی فرد کو. بلکہ یہاں تک تعصب تھا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی خریداری کے لیے جاتا اور دکاندار کو پتہ چل جاتا کہ یہ خریداری کر رہا ہے ان کے لیے، تو وہ سودا نہیں دیتا تھا، اس بندے کو بھی سودا نہیں دیتا. یہ معاہدہ کرنے کے بعد یہ معاہدہ لے جا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تاکہ ہر آدمی کے سامنے یہ تحریر موجود رہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو اس معاہدے کا پابند سمجھے. اس معاہدے کے تحت بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. 3 سال تک نبی علیہ السلام وہاں پر اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ محصور رہے. بدترین قسم کا بائیکاٹ کیا گیا، شدید قسم کا بائیکاٹ کیا گیا. یہ لوگ کسی سے مل جل نہیں سکتے تھے، کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے. اگر کسی سے بات کرنا چاہتے تو وہ جواب نہیں دیتا تھا. بازار جاتے تھے پیسے لے کے، سامان نہیں ملتا تھا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے تھے، بلکتے تھے، تڑپتے تھے. یہاں تک بھی نوبت آئی، پتے چبانے کی نوبت بھی آئی اس مقاطعے کے دوران، اس بائیکاٹ کے درمیان. لیکن ظالموں کے اوپر، سنگ دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ان کو ترس نہیں آتا تھا. نبی علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے کہ اب تو اس وقت جو ہے وہ یعنی شدید تنگی کا اور آزمائش کا وقت ہے، تب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، آپ لوگ حبشہ چلے جاؤ واپس. یعنی یہ یہاں تک نوبت تھی کہ اگر کوئی بیرونی قافلہ آتا تو اس کو بھی سامان تجارت خریدنے، یعنی ان کو اس قافلے کو بھی روک دیتے، خبردار ان کو نہیں دینا. بھئی چلو جو مقامی لوگ ہیں وہ نہیں سامان دے رہے، مقامی لوگ جو ہے وہ یعنی ضرورت کی چیزیں نہیں دے رہے، تو چلو جو باہر سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ تو خرید و فروخت، اس کے ساتھ بھی بیرونی قافلے والوں کو بھی روک دیا کرتے. سو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب آپ لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشادگی کا راستہ نکالے گا. چنانچہ اس مرتبہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جس میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں شامل تھیں. 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں اس مرتبہ کی ہجرت میں. یہ لوگ حبشہ کی جانب پہنچے، حبشہ میں پہنچے. اس سفر میں، اس حبشہ کی دوسری ہجرت میں، میں نے آپ کو بتایا کہ خاصی معقول تعداد تھی مسلمانوں کی. ان لوگوں نے حبشہ کا انتخاب کیا، حبشہ چلے گئے. وہاں پر جو حالات اور واقعات پیش آئے
اس کی چشمدید گواہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی ہجرت میں بھی شریک تھیں اور دوسری ہجرت میں بھی شریک تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جب اجازت دی حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی تو ہم لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرمائی. لیکن قریش کے لوگوں کو یہ کب گوارا تھا کہ مسلمان اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھیں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 نمائندے تیار کیے، 2 آدمی انہوں نے اپنے تیار کیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ حبشہ میں جائیں اور حبشہ جا کر نجاشی کو اور بادشاہ کو جو ہے نا وہ تیار کریں اس بات کے لیے کہ وہ ہمارے حوالے کر دے یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں. 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور ایک کا نام تھا عامر ابن عاص. عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عامر ابن عاص، یہ دونوں لوگ قریش کی نمائندے بن کر حبشہ کی جانب روانہ ہوئے. ہدیے کے نام پر انہوں نے رشوت بہت بڑی مقدار میں اکٹھی کی، اور اس زمانے میں حبشہ کے لوگوں کے نزدیک چمڑا گائے کا چمڑا بڑی قیمتی چیز شمار ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے گائے کا چمڑا بڑی وافر مقدار میں اکٹھا کیا، قیمتی اور خوبصورت گائے کا چمڑا. آپس میں ان لوگوں نے پہلے ایک میٹنگ کی اور اس میں جو ہے وہ طریقہ کار کا تعین کیا. طریقہ کار یہ متعین کیا، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ دونوں جائیں حبشہ. بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ نے جو بادشاہ کے وزراء ہیں، امراء، مشیر، درباری، آپ نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں. یہ دونوں بار بار جاتے رہتے تھے، وہاں پہ ان کا آنا جانا تھا، عام و رفت تھی. عامر ابن عاص کی بھی، عبداللہ ابن ابی ربیعہ. تو آپ نے وہاں کے جو بادشاہ کے جو سردار، مشیر، وزیر، امیر ہیں نا، پہلے آپ نے ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ان کو فردن ان کے تحائف آپ نے دے دینے ہیں. اور پہلے آپ نے ان کو اعتماد میں لینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جی ہماری قوم کے کچھ نوجوان، کچھ نادان لوگ ایک آدمی کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بھی نکل گئے ہیں، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. ہر ایک کو نا الگ الگ آپ نے اعتماد میں لینا ہے، تاکہ جب بادشاہ کے سامنے بات آپ کریں نا تو وہ سارے آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی تائید کریں. آپ سمجھ گئے کہ ہدیے کے نام کے اوپر وہ رشوت تھی جو سرداران کو جو ہے وہ دی گئی تھی. اس کے بعد پھر تم بادشاہ کے پاس جانا اور بادشاہ سے جا کر جو ہے وہ کھل کھلا کے تسلی سے تفصیل کے ساتھ ساری بات کرنی ہے اور بادشاہ کو بتانا ہے کہ جی اس طرح سے یہ لوگ ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں، ہمارے معبودوں میں عیب نکالتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ گچھ کرنے. یعنی ان کو یہ سمجھایا، پٹی پڑھائی عامر ابن عاص کو اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھنا بادشاہ کو اس طرف نہیں آنے دینا کہ بادشاہ ان کو بلائے اور ان کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ بادشاہ ان کو بلائے اور بلا کر ان سے ان کے دین کے متعلق تحقیق کرے. کوشش یہ کرنی ہے کہ بس بادشاہ کو اس طرف نہیں آنے دینا، بادشاہ بغیر ان سے تفتیش کیے، تصدیق کیے ان کو تمہارے حوالے کر دے. تم نے کوشش یہ کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے جی. یہ اپنی طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت وہاں سے روانہ ہوئے، حبشہ پہنچے. پہلے ہر سردار سے، یعنی بادشاہ کے وزیر سے، امیر سے فردن ملاقات کی، ان سب کو اپنے اعتماد میں لیا. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کریں جی، بادشاہ کے دربار میں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ بے فکر ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ لوگ بادشاہ کے پاس چلے گئے. نجاشی کے دربار میں جب دربار کا وقت ہوا تو یہ دربار میں چلے گئے. بادشاہ نے کہا او عامر ابن عاص آیا ہے بھائی، عبداللہ ابن ربیعہ آیا، آؤ کیا لائے ہو بھائی ہمارے لیے؟ کہا یہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چمڑا لے کر آئے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، لے لو بھائی، قبول کر لے. اور کیسے آنا ہوا بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کھانا وانا کھلایا؟ کیا حال ہے بھائی، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، ویسے تو خیر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک خاص مقصد کے لیے آنا ہوا. اچھا کیا مقصد ہے؟
کہا ہمارے ملک کے کچھ ہمارے خاندان کے نادان لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کے پڑوس میں رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. یہ لوگ ہمارے نادان ہیں، بچے ہیں، کم عمر ہیں، ناسمجھ ہیں، ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر آبائی دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو ہمارے خاندان والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں. نہ آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں، نہ ہمارے آبائی دین میں باقی رہے ہیں، ایک نیا ہی دین گھڑ لیا ہے. تو آپ کی مہربانی آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. ہم ان کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، ہم ان کی زندگی سے، ان کے روز و شب سے، ان کے احوال سے خوب اچھی طرح واقف ہیں. آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آپ کے پاس آئیں. اب وہ جو سردار بیٹھے تھے نا، جو رشوت لے چکے تھے پہلے سے، انہوں نے کہا ہاں جی بادشاہ سلامت، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا وہ اپنی قوم کے نمائندے ہیں، یہ ان کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، آپ ان کو ان کے حوالے کریں. نکلو یہاں سے، چلو ہمارے ملک سے، کیوں آئے ہو یہاں پہ، بھاگو یہاں سے. کوئی ان سے تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان کو بلائیں، بلا کے ان کے حوالے کریں، یہ لے جائیں ان کو اپنے ساتھ. دو آدمی 100 آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح، ریوڑ کی طرح ہانک کے لے جائیں. بادشاہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور میں بھی نہ لے کر آنا. 100 آدمی میرے ملک میں آئے ہیں، میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ کیوں آئے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا. جب تک میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان سے تصدیق نہیں کروں گا، معاملات کو دیکھوں گا نہیں، میں اس وقت تک ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جاتے. اگر وہ میرے ملک میں آئے ہیں تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں ان سے، یعنی ان کو ان کے کسی دشمن کے حوالے نہ کروں. میں تحقیق تو کروں کہ مسئلہ کیا ہے، ایسے نہیں تمہارے حوالے کروں گا، پہلے میں ان کو بلاؤں گا. اب ان کی جتنی بھی سازش تھی وہ پہلے مرحلے کے اوپر ہی ناکام ہو گئی. یہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ ناکام ہو گئی ان کی سازش. بادشاہ نے ان مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیں. اچھا، اب مسلمانوں نے آپس میں جو ہے وہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ بھئی بادشاہ نے بلایا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی بولیں گے تو سچ ہی بولیں گے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، صحیح بات بادشاہ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس میں کوئی بات چھپانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے گئے. اب جب وہاں پر پہنچے نا تو دیکھا کہ وہاں کا رنگ ہی کچھ اور ہے، دربار کا نا رنگ کچھ اور ہے. ایک طرف یہ دونوں بیٹھے ہوئے قریش کے نمائندے، دوسری طرف بادشاہ نے اپنے سارے پادریوں کو اور بڑے بڑے راہبوں کو، بڑے بڑے علماء کو بلا لیا، آسمانی کتابیں لے کر آ جاؤ، یہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، ذرا تحقیق تو کریں کہ اس نئے دین کا ہماری کتابوں میں کہاں تذکرہ ملتا ہے اور کیا اس کے متعلق تفتیش ہے، کیا تحقیق ہے. تو بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے راہبوں کو، علماء کو، پادریوں کو جو ہے وہ آسمانی کتابوں کے ساتھ بلا لیا. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے جو ہے وہ کہا بھئی کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، کہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں نے نیا گھڑ لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے، نہ تو آپ اپنے آبائی دین میں باقی رہے اور نہ آپ میرے دین میں داخل ہوئے، یہ کون سا نیا دین ہے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، اقوام عالم میں سے بھی کسی کا وہ دین نہیں ہے جو آپ لوگوں کا دین ہے، یہ تو یہ کیا دین ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے بات کروں. آپ بات کریں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے چچزاد بھائی بھی تھے اور اولین مسلمانوں میں سے بھی تھے، اور ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے ایک تفوق اور برتری. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، زبردست تقریر فرمائی. اس تقریر کا حوالہ میں اپنے کسی جمعے میں دے چکا ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے خطاب کر کے فرمایا بادشاہ سلامت، ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ. بادشاہ سلامت، ہم لوگ زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جہالت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جاہلیت کی زندگی ہم گزار رہے تھے. ہمارا معاملہ یہ تھا نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ،
مردار کھایا کرتے تھے. وَنَأْتِ الْفَوَاحِشِ بے حیائی کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو ہم نہ کرتے ہوں. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ قطع رحمی ہم کرتے تھے رشتہ داریوں کو. جو ہے نا وہ ایک آدمی کئی سال تک ساری زندگی اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتا تھا. وَنُسِيءُ الْجِوَارِ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے. یأکل القوی منا الضعیف ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزور کو کھا جایا کرتا تھا. یہ ہمارے معاملات تھے. فکنا علی ذلک ہم اسی طرح زندگی گزار رہے تھے, جانوروں والی جہالت والی زندگی ہم گزار رہے تھے. حتی بعث اللہ الینا رسولا منا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے میں سے یعنی ہم میں سے ایک پیغمبر بھیجا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ ہم اس کے حسب نسب سے بھی واقف ہیں, بہترین حسب نسب ہے اس کا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہایت سچا آدمی ہے. ہم جانتے ہیں کہ نہایت امانت دار آدمی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی عزت اور اس کی عصمت اور اس کی عفت کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ اس نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو ایک مانیں. ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ہمارے آباء و اجداد اور ہم جن بتوں کی جن پتھروں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں. اس نے ہمیں یہ دعوت دی. وأمرنا بصدق الحدیث اس نے ہمیں حکم دیا سچی بات بولا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. وأداء الامانہ امانت ادا کیا کرو, امانت میں خیانت نہ کیا کرو. وصلۃ الرحم صلہ رحمی کی تاکید کی. وحسن الجواری پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی. والکف عن المحارم والدماء اس نے ہمیں حرام کاموں سے اور ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکا. ونہانا عن الفواحش وقول الزور اس نے ہمیں روکا, دیکھو بے حیائی کا کام نہ کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. واکل مال الیتیم یتیم کا مال نہ کھایا کرو. وقذف المحصنہ پاک دامن عورت کے اوپر گناہ کا الزام نہ لگایا کرو, یعنی جس عورت نے گناہ کیا نہیں ہے اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دو, یہ نہ کیا کرو. پھر وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, یہ مختلف چیزوں کا. تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. ہمارا معاملہ یہ تھا, ہمارے پاس ایک بندہ آیا, ہم اس کے حالات سے واقف, اس نے ہمیں دعوت دی, ہم اس پر ایمان لے آئے. فآمنا به ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. واتبعناہ علی ما جاء به اور وہ جو تعلیمات لے کر آیا ہم نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دی. ہم اللہ کو ایک ماننے لگے, ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی, ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی, ہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے, ہم نے صلہ رحمی شروع کر دی, ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا. ہماری قوم کو یہ ناگوار گزرا, ہماری قوم کو یہ ناگوار گزرا. فعدا علینا قومنا ہماری قوم نے ہمارے خلاف سرکشی کا راستہ اختیار کیا. فعذبونا انہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائیں, ایذائیں پہنچائیں. وفتنونا عن دیننا اور ہمیں ہمارے دین کے حوالے سے بہکانے کی کوشش کی. لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ تاکہ وہ ہمیں پھر بتوں کی عبادت کی طرف واپس لوٹا دیں. اور ہم جن چیزوں کو حرام سمجھنے لگے تھے پھر انہی کو حلال سمجھنے والے بن جائیں, ہم پھر انہی کاموں کی طرف واپس لوٹ جائیں. جب ہماری قوم نے ہم پر ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی تو پھر ہم اپنے ملک سے اپنے علاقے سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے اور ہم نے آپ کو ترجیح دی دوسرے ملک کے لوگوں کے اوپر. ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے لیکن ہم نے آپ کے پڑوس میں رہنے کو پسند کیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آپ کے پڑوس میں رہ کر ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا, ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہمیں یہ توقع تھی کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے اور ہمیں ہماری قوم کے حوالے ناحق نہیں کریں گے. سو اس لیے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں. یہ تقریر فرمائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر طیار کی تقریر بڑی زبردست اور متاثر کن تھی. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ جی وہ صاحب جن کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نسب نامے کو جانتے ہیں, اس کے سچائی کو, اس کی امانت داری کو, اس کی عفت کو, طہارت کو ہم جانتے ہیں, جو قرآن جو کتاب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب لے کر آئے ہیں پڑھ کے سناتے ہیں, اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ اس کا کچھ حصہ یاد ہے آپ کو؟
تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اس کا کچھ حصہ مجھے یاد ہے. کہا سنائیں، پھر پڑھ کے سنائیں. فقرأہ، پڑھ کے سنائیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع فرمائی 16ویں پارے میں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. وقت نہیں ہے کہ میں پورے کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں، صرف میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی. اچھا، اب حضرت جعفر طیار کی زبان سے اس نے جب سورہ مریم کی تلاوت سنی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ سن کر نجاشی اتنا رویا اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. باخدا اس کلام کا اپنا ایک اثر ہے، اس کلام کا اپنا ایک اثر ہے. جس کو یہ لذت آ جائے وہ پھر اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکتا. وہ مسلمان نہیں تھا نجاشی اس وقت تک، بعد میں مسلمان ہوا، لیکن وہ کلام سن کر اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر قابو نہیں رہا. اس کی آنکھ، اور وہ جو پادری وہاں پر اس کے آس پاس بیٹھے تھے وہ بھی اتنا روئے کہ ان کے پاس ان کے جو صحیفے رکھے ہوئے تھے آسمانی کتابوں کے نسخے، وہ بھی ان کے آنسوؤں سے تربتر ہو گئے. اور نجاشی نے کہا اللہ کی قسم، موسیٰ کے اوپر جو کلام نازل ہوا تھا اس کا اور اس کلام کا منبع سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کی وحی تھا، یہ بھی اللہ کی وحی ہے. پھر نجاشی نے ان دونوں سے جو قریش کے نمائندے آئے ہوئے تھے ان دونوں سے کہا آپ دونوں واپس جاؤ بھائی، میں انہیں آپ کے حوالے کسی صورت نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے. اب ان کے ارمانوں کے اوپر پانی پھر گیا، ان کی امیدیں جو ہے وہ دم توڑ گئیں. یہ تو بڑی توقعات وابستہ کر کے آئے تھے کہ بادشاہ سلامت تو جناب ہے نا وہ ہمارا تحفہ جناب ہے نا وہ دیکھتے کے ساتھ ہی پگھل جائیں گے اور ہمارے حوالے کر دیں گے. وہ ہوا ہی نہیں. چنانچہ مسلمان اپنے جگہ پر اپنے پناہ گاہ میں اپنے جو ہے وہ رہائش گاہوں میں اطمینان کے ساتھ واپس آ گئے اور یہ دونوں ناکام ہو کر واپس چلے. جب یہ دونوں اپنے خیمے میں پہنچے نا، عامر ابن عاص اور عبداللہ ابن، تو عامر ابن عاص کو بڑا شدید غصہ تھا. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ، بعد میں ان کو بڑا شدید غصہ تھا. کہنے لگے کل میں نجاشی کے دربار میں جاؤں گا اور ان مسلمانوں کی جڑ کاٹ دوں گا. ایسی بات بتاؤں گا ان کے حوالے سے نجاشی کو کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. میں سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے ہمیں بے عزت کروا دیا، ذلیل کروا دیا، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور بڑی اس نے جناب باتیں کی پیچھے. جیسے آپ جانتے انسان کو اگر اپنے مقصد میں اپنی سازش میں ناکامی ہو جائے تو جو اپنی سازش میں ناکام ہوتا ہے پھر بعد میں جو ہے نا وہ پیٹھ پیچھے باتیں تو کرتا ہے نا. تو یہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے تھے، اس لیے غصہ بڑا شدید تھا. تو عامر ابن عاص نے بڑی باتیں کی. تو وہ جو عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ، اس نے جو ہے نا وہ اس کو سمجھایا کہ دیکھ بھائی تیری مہربانی، ذرا ہاتھ ہولا ہی رکھی ہیں اپنے رشتہ داری، ٹھیک ہے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے آبائی دین سے جو ہے وہ نکل گئے، لیکن ہاتھ ہولا ہی رکھنا. انہوں نے کہا جی میں نے جو بات کہنی ہے نا بادشاہ کو، میں نے بادشاہ کو یہ بتانا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، بیٹا نہیں کہتے. بادشاہ عیسائی ہے، بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزرے گی، وہ مسلمانوں کو مارے گا، نکال دے گا باہر. تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ اگلے دن دربار لگا، عامر ابن عاص جو ہے وہ پھر پہنچ گئے. وہاں پر پہنچ کر جو ہے وہ عامر ابن عاص نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے ابھی تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، انہوں نے کچھ باتیں آپ کو بتائیں، آپ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے. بات ایسی نہیں ہے، ذرا چیک کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے کیا نظریات ہیں. ایسی بات کہتے ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے، صحیح بات نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ابھی بلاتا ہوں میں، کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق؟ کو گستاخی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بلاؤ مسلمانوں کو. اب مسلمانوں کو جو قاصد بلانے کے لیے گئے نا، مسلمانوں نے پوچھا بھائی خیر ہے آج کس مقصد کے لیے بادشاہ سلامت نے بلایا؟ کہ جی بادشاہ سلامت کو پتہ چلا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ جو ہے وہ
کچھ باتیں کہتے ہیں. اب مسلمانوں کا ٹھیک ہے جی آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. پھر آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا تو کیا کہو گے؟ تو یہ کہا کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم وہی بتائیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بتائیں گے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. چنانچہ مسلمان بھی جو ہے نا وہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے. نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان سے رائے مانگی، عقیدہ پوچھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس سلسلے میں وہی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے اور سکھائی ہے اور بتائی ہے. کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور حضرت مریم کنواری تھیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی تھیں. ہمیں ہمارے نبی نے یہ سکھایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اب یہ نپے تلے الفاظ تھے، جچے ہوئے الفاظ تھے. تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ایک تنکے کے برابر بھی اس کے خلاف نہیں ہے. صحیح، بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک آپ نے کہا. واقعاً حضرت عیسیٰ السلام یہی ہیں، ان کے متعلق یہی بات. اچھا نجاشی نے یہ بات کہی نا تو جو آس پاس سردار بیٹھے ہوئے تھے، جو عیسائیوں کے جو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑی بری بات لگی ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ غصے کا اظہار ہونے لگا. جناب نتنے پھولنے لگے اور جناب جو ہے نا وہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا. بادشاہ نے کہا بھاڑ میں جاؤ، تم جتنا مرضی غصہ کرو، جتنی مرضی تمہیں بری بات لگے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے. اور بادشاہ نے جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کو یعنی خطاب کر کے کہا تم جاؤ میرے ملک میں امن کے ساتھ رہو. انتم سیوم، تم پر امن ہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہاری طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تم میرے ملک میں امن کے ساتھ رہو. جو آدمی تمہیں برا بھلا کہے گا، مطلب تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے، نقصان، جو آدمی تمہیں برا بھلا کہے گا اس کے اوپر جرمانہ ہوگا. سرکاری طور پر اس نے فرمان جاری کر دیا کہ جو آدمی مسلمانوں کو برا بھلا کہے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ ہوگا. اور کہا کہ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ کوئی آدمی تمہیں کسی طرح کی تکلیف پہنچائے. تم میرے ملک میں امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہو. اور اپنے درباریوں سے، اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ جو دونوں ہدیہ لے گئے نا واپس کر دو، چلو لے جاؤ اپنا ہدیہ واپس، ہمیں نہیں چاہیے. کہ اگر مجھے زمین پوری بھر کر پہاڑ یعنی سونا مل جائے اور کہا جائے کہ اس کے عوض میں تمہیں یہاں سے نکال دوں تو نہیں نکالوں گا، نہیں نکالوں گا. جاؤ جا کے میرے ملک میں امن کے ساتھ رہو، اطمینان اور سکون کی زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جب حکومت دی تھی تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں اللہ کے معاملے میں رشوت لیتا پھروں. جاؤ یہ اپنی رشوت اپنے ساتھ واپس لے جاؤ. وہ دونوں ناکام اور نامراد ہو کر جو ہے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور مسلمان جو ہے وہ امن، سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر حبشہ کے جو ہے وہ ملک میں رہتے رہے. ادھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر یمن پہنچ گئے، حبشہ پہنچ گئے. اور حبشہ پہنچ کر وہ لوگ بھی وہیں پر جو ہے وہ قیام پذیر ہو گئے، اور ان لوگوں نے بھی وہیں پر رہائش اختیار کر لی، اور اسلام کی تعلیمات جو وہاں پر مسلمان موجود تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر رہتے رہے. اچھا اب مسلمانوں کا تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسری طرف نبی علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے خاندان والوں کو قریش کے لوگوں نے ان کا زبردست بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور اس ظالمانہ معاہدے کو اسی طرح سے 3 سال گزر گئے. اس دوران حج کے ایام بھی آتے رہے، نبی اسلام باہر نکلتے رہے. مطلب یہ نہیں تھا کہ باہر نکلنے کے اوپر پابندی تھی لیکن کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، کوئی میل جول نہیں تھا، رشتہ داریاں نہیں تھیں، خرید و فروخت نہیں تھی، کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. تو ایک مرتبہ جب حج کے ایام قریب تھے، قریش کے لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی. یہ طے کیا کہ بھئی دیکھو حج کے ایام قریب ہیں، یہ صاحب جو ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، کوشش کریں گے لوگوں سے ملنے کی، اور ان کی خبریں بھی باہر نکل گئی ہیں، لوگوں تک پہنچ گئی ہیں، تو لوگ آ کر خود بھی تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک رائے متفقہ طور پر طے کر لو کہ ان کے متعلق تمہیں کیا کہنا ہے
تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہو، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہو، تیسرا تیسری بات کہہ رہا ہو، تو آپس میں ہی تم لوگ جو ہے نا وہ اختلاف میں پڑ جاؤ. تو ایک رائے متفقہ طور پر طے کر لو. یہ تجویز دی اس نے ولید ابن مغیرہ نے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہی بتائیں ہم کیا اس کے متعلق رائے قائم کریں اور آنے والے لوگوں کو ہم کیا بتائیں. کہا نہیں، پہلے تم رائے دو، پھر میں جو ہے نا وہ اپنی رائے دوں گا. قریش کے لوگوں نے مختلف تجویزیں پیش کی. کسی نے کہا کہ جی کاہن کہیں گے، انہوں نے کہا جی کاہن نظر آتا تمہیں یہ. کسی نے کہا کہ جی مجنون دیوانہ بتائیں گے، کہا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی دیوانے والی باتیں. کسی نے کہا کہ جی جادوگر، کسی نے کہا جی شاعر. ولید ساری باتوں کو جو ہے نا وہ رد کرتا رہا کہ نہیں یار یہ بات بنتی ہی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی پھر آپ ہی بتائیں کیا کہیں. کہا یوں کرو، آپس میں ایک رائے اتفاق سے طے کر لو کہ جو آدمی تم سے پوچھے نا ان کے متعلق تو تم نے ایک ہی بات کہنی ہے، بھائی جو آدمی ان کی بات مان کر چلتا ہے آپس میں ان کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو جاتی ہے، میاں اپنی بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، خاندانوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو ہے نا وہ آپ ان کے پاس نہ جائیں، ضرورت نہیں ان سے ملنے کی. لیکن جو آدمی الٹی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے وہ الٹی تدبیریں، وہ الٹی سازشیں اسی کے اوپر آ کے پڑتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. بالآخر وہ جو قریش کا مقاطعہ تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ تدبیر فرمائی کہ اب یہ مقاطعہ ختم ہو جائے. دو طرفہ تدبیر. ایک تدبیر تو یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا نا اور وہ انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا اس کے اوپر دیمک کا کیڑا مسلط کر دیا. دیمک آپ کو پتہ ہے کہ کھا جاتی ہے چیز. دیمک کا کیڑا اس کاغذ کے اوپر لگ گیا اور اس نے اس کاغذ کو کھا لیا اور اس میں سوائے لفظ اللہ کے جو لکھا ہوا تھا باقی کوئی چیز اس نے باقی نہیں چھوڑی. ایک طرف تو یہ ہوا، دیمک کا کیڑا اس کے اوپر مسلط کر دیا. دوسری طرف قریش کے 5 لوگ خود اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف کھڑے ہو گئے. ان میں سے میں ان کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کیسے یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا. ان میں سے ایک تھا ہشام بن عمر، دوسرا تھا زہیر بن ابی امیہ، یہ نبی اسلام کا پھوپھی زاد بھائی تھا، زہیر بن ابی امیہ. تیسرا تھا مطعم بن عدی. چوتھا تھا ابو البختری اور پانچواں تھا زمعہ بن اسود. یہ 5 لوگ تھے. سب سے پہلے ہشام آگے بڑھا، وہ زہیر کے پاس گیا. زہیر کون تھا؟ نبی اسلام کا پھوپھی زاد بھائی. وہ زہیر کے پاس گیا اور زہیر سے جا کر کہنے لگا یار زہیر ایک بات بتاؤ. کہنے لگا جی کیا؟ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم خود کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مزے کی زندگی گزار رہے ہو اور تمہارا ماموں ابو طالب، خواجہ ابو طالب، تمہارا ماموں جو ہے وہ بیچارہ ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہا ہے، تمہیں یہ پسند ہے؟ بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہو یار. تمہیں کبھی خیال نہیں آتا آخر کو تمہارا سگا ماموں ہے، اس کو ایک دانہ نصیب نہیں ہوتا، تم مزے سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پرتکلف زندگی گزار رہے ہو. کہنے لگا یار تو نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، لیکن میں اکیلا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک طرف پورا خاندان ہے، دوسری طرف میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہے تو ظالمانہ معاہدہ لیکن میں اکیلا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک آدمی میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے میں یہ ظالمانہ معاہدہ پھاڑ کے پھینک دوں. نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں. ہشام نے اس کو یعنی جو ہے وہ کہا، تعاون کا یقین دلایا کہ میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے سوچا کہ کچھ اور اپنے جو ہے وہ ہمدرد اکٹھے کریں. یہ دونوں مل کر چلے گئے مطعم بن عدی کے پاس، اس سے بات کی، اس نے بھی ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا. پھر باقی دونوں آدمیوں کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس، زمعہ کے پاس، ان دونوں کے پاس گئے اور ان سے بھی جو ہے وہ بات کرنے کی جو ہے نا وہ بات کی اور ان دونوں سے بھی تعاون حاصل کر لیا اور دونوں بھی تیار ہو گئے. تو اب کل 5 آدمی ہو گئے جنہوں نے یہ یعنی
تیاری کی کہ یار یہ ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 3 سال ہو گئے ہیں، بچے بلک رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ہمارا اپنا خون ہے، کیا ہو گیا ایک نیا دین لے کر آ گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دو. انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس ترتیب کے مطابق ہمیں آگے چلنا چاہیے. انہوں نے آپس میں مشورے میں طے کیا. اس طے شدہ معاہدے کے مشورے کے مطابق اگلے دن زہیر، سب سے پہلے زہیر، اس نے بڑا قیمتی لباس پہنا، جبہ شبہ، اور بڑی بہترین قسم کی خوشبوئیں لگائیں اور سب طرح سے تیار ہو کر جو ہے نا وہ خانہ کعبہ میں پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر طواف کرنے لگا. باقی ارکان بھی آ گئے، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے. کسی کو کیا پتا کہ جو ہے نا وہ یہ طے شدہ معاہدے کے مطابق آئے. ادھر نبی علیہ السلام نے خواجہ ابو طالب کو بتایا کہ چچا جان، اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ معاہدے کے اوپر دیمک کے کیڑے کو مسلط کر دیا ہے اور اس میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچی. خواجہ ابو طالب نے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ بات آپ کے رب نے بتائی ہے؟ کہا ہاں مجھے میرے رب نے بتائی ہے. ابو طالب خوش ہو گئے. انہوں نے جناب قریش کے لوگوں کو بلایا، آؤ بھائی فیصلہ کرتے ہیں، آج فیصلہ ہو جاتا ہے. اب ادھر وہ ہو رہا ہے، اس طرف وہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے. خواجہ ابو طالب نے جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ لو جی آج جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا. جی کہا کیا بات ہے، کیا فیصلہ ہو جائے گا؟ کہ دیکھو جی میرے بھتیجے نے مجھے ایک بات ایسی بتا دی ہے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کون ہے. میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کے خدا نے اس کو یہ بتایا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر دیمک کا کیڑا مسلط ہو گیا، جا کے کھول کے دیکھ لو. تو دیکھو اگر میرے جا کے اس معاہدے کو کھول کے دیکھتے ہیں، اگر میرے بھتیجے کی دی ہوئی خبر سچی ہے اور واقعی اس معاہدے کے اوپر دیمک کا کیڑا مسلط ہو چکا ہے تو پھر تم یہ ظالمانہ بائیکاٹ ختم کرو. اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ بات خلاف حقیقت ہے، تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، چلو فیصلہ. قریش کے لوگ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، منظور ہے، آج فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا اب ادھر وہ ہو رہا ہے، وہ طواف کر رہے ہیں. اب طواف کرتے کرتے جب طواف سے فارغ ہوئے نا تو زہیر نے قریش کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، اے گروہ قریش، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کھائیں پیئیں، مزے کی زندگی گزاریں، اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، ان کو بھی کھلائیں پلائیں، اور یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے وہ ہلاک ہوتے رہیں اور انہیں جو ہے وہ خرید و فروخت کی اجازت نہ ہو اور وہ پیسے دے کر بھی کوئی چیز حاصل نہ کر سکیں؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ پھاڑ کر چاک نہیں کیا جائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. ابو جہل جو ہے وہ بولا تو جھوٹ بولتا ہے. ابو جہل وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اس کے اوپر جو دوسرے ارکان تھے وہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے. زما کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے، ہشام کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے. ابو جہل سے کہا، سب نے جناب جو ہے نا وہ بات کی اور جو ہے نا وہ اس کو بتایا تو جھوٹ بولتا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ بنو ہاشم کے اوپر زندگی تنگ کرنے والا. اچھا اتنی دیر میں جو ہے وہ خواجہ ابو طالب قریش کے دوسرے سرداروں کو لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. طے یہ ہوا تھا کہ معاہدہ کے اوپر جو ہے نا وہ دیمک کا کیڑا مسلط ہو گیا، اس کو دیکھا جائے. معاہدہ کھول کے دیکھا، دیمک کے کیڑے نے اس سارے معاہدے کو کھا لیا تھا، صرف لفظ اللہ باقی بچا تھا. انہوں نے پھاڑ کے پھینکا، نکلو یہاں سے. اور معاہدہ پھاڑ کے پھینکا. قریش کے لوگ یعنی خواجہ ابو طالب اور ان کے خاندان کے سارے لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے. اور وہ جو پابندیاں تھیں اور وہ جو ایک سختی والا اور شدت والا تنگی والا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شدت کے معاملے کو اس طرح سے حل فرمایا اور یہ لوگ جو ہے وہ اس میں معاون بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ادھر سے دیمک کے کیڑے کو مسلط کر دیا. یوں یہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے. اب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام اس مشقت والے دور سے تو باہر نکل آئے. ادھر سے حبشہ کے جو لوگ تھے
میں نے آپ کو بتایا یہ معاہدہ انہوں نے کب کیا تھا؟ نبوت کے 7ویں سال. تو اب نبوت کا 10واں سال تھا. 10 سال ہو گئے نبی اسلام کی نبوت کو اعلان کیے ہوئے. ادھر حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کس طرح سے اضافہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی لے کر، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کے پہنچ کر، یعنی وہاں پر پہنچ گئے، حبشہ میں پہنچ گئے، وہ وہاں پہ مسلمان ہو گئے. ادھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادگی فرما دی. پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ نجران کے کچھ لوگ، انہیں نبی علیہ السلام کے متعلق خبر ملی. وہاں کے رہنے والے لوگ عیسائی تھے. انہوں نے 20 افراد پر مشتمل ایک نمائندہ وفد بھیجا اپنا کہ جا کر نبی علیہ السلام کے حالات کی تحقیق کر کے یہ کون صاحب ہیں، انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے، ان کا تقاضا کیا ہے، یہ تعلیمات کیا ہیں ان کی، اور یہ کیا جو ہے نا پیغام لے کر آئیں، جا کے تحقیق کر کے آؤ. وہ 20 افراد کا جو نمائندہ وفد تھا وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آئے. حرم کعبہ میں نبی علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی. نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، عقائد بتائے، نماز کی دعوت دی. وہ تو نبی اسلام کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ہماری مذہبی کتابوں میں جس آخری نبی کا ذکر ملتا ہے یہ وہی ہیں. سو انہوں نے نبی اسلام کی دعوت کے اوپر فوراً لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے. 20 کے 20 مسلمان ہو گئے. ابو جہل کو پتہ چلا تو کہنے لگا ان لوگوں سے مخاطب ہو کر، تم سے بڑا احمق آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا. ایک آدمی کے متعلق تحقیق کرنے کے لیے آئے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیا اس کا دین ہے، کیا اس کی تعلیمات ہیں، کیا اس کا مذہب ہے، اور اسی کے دین میں داخل ہو گئے. اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا صرف اس کے ایک مرتبہ کہنے کے اوپر. تم سے بڑا احمق آدمی میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. اس کے اوپر ان لوگوں نے اس کو ابو جہل کو یہ جواب دیا، یوں اشارہ کر، لا نجاہد سلام علیکم لا نجاہدکم، آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، ہم آپ سے جو ہے وہ جہالت کی بات نہیں کر سکتے، مطلب ہمیں آپ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام سے کام رکھیں، ہم اپنے کام. اس پر سورہ قصص کی، میں آپ کو آیتوں کا حوالہ دے رہا ہوں، سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ہم جہالت کو پسند نہیں کرتے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ جاہلوں سے جو ہے نا وہ بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اچھا، اب ادھر دوسری طرف حالت کیا بنی؟ جب نبی علیہ السلام اس شیب ابی طالب سے نکل کر آئے تو آپ مجھے بتائیں 3 سال تک جس شخص نے ایسی شدت کی زندگی گزاری ہو تو جو لوگ اس محاصرے کے اندر شریک ہوں گے ان کی صحت کے اوپر کیسا اثر پڑا ہوگا؟ برے اثرات پڑے ہوں گے نا. ایک آدمی کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کسی آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے، 3 دن تک اس کو جیل میں رکھ کے باہر نکال دیں، کیا حال ہوگا اس کا؟ حلیہ بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا؟ 3 سال تک مسلسل پتے چبانے پڑے ہیں، درختوں کی چھالیں چبانی پڑی ہیں، لازمی بات ہے صحت کے اوپر اثر تو پڑنا تھا. سو خواجہ ابو طالب کی صحت بھی بری طرح متاثر ہوئی، اور وہ جو ہے وہ جب وہاں سے باہر نکلے نا تو سخت بیمار ہو گئے، اور لوگوں کو ان کی زندگی کی توقع باقی نہیں رہی. اب جب قریش کے لوگوں نے دیکھا نا کہ خواجہ ابو طالب بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر ابو طالب مر گئے نا تو پھر ہمارا کام بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا. کیوں؟ لوگ کہیں گے جب تک چچا زندہ تھا اس وقت تک تو کچھ بگاڑ نہیں سکے، جیسے ہی چچا مرا، چچا کی آنکھ بند ہوئی تو بھتیجے کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. سو چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہی ابو طالب کے پاس آ گئے، اور ابو طالب سے آ کر جو ہے نا وہ ان میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ سردار تھے. کہنے لگا کہ جی دیکھیں جی، ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کا کوئی حل نکل آئے،
نبی علیہ السلام خود تشریف لائے یا خواجہ ابو طالب کے بلانے پر تشریف لائے. اب وہاں پر خواجہ ابو طالب کے سرہانے بیٹھنے کی جگہ موجود تھی، لیکن ابو جہل نے شرارت کی اور خود اٹھ کے وہاں جا کر بیٹھ گیا. نبی اسلام جو ہے نا وہ وہاں پر نہ بیٹھ سکیں. شدید آدمی کہیں پر بھی شرارت کرنے سے باز نہیں آتا. تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کے قوم کے کچھ لوگ ایک مرتبہ پھر میرے پاس آئے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا چچا جان میرا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے، میں اور کچھ نہیں مانگتا، ان سے کچھ نہیں چاہتا. یہ صرف ایک کلمہ پڑھ لیں، ایک کلمہ پڑھ لیں، اس ایک کلمے کی برکت سے سارا عرب و عجم ان کے تابع ہو جائے گا. بتائیں جی کیا کلمہ ہے، کیا کلمہ ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس پر وہ پھر جناب جو ہے نا وہ غصے میں آیا اور کہنے لگے کہ صاحب اجعل الالہۃ الہا واحدہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی، سارے معبود لپیٹ سمیٹ کر ایک معبود. اس پر سورہ صاد کی، وہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. سورہ صاد کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. سورہ صاد 23ویں پارے کے اندر سورہ صاد کی ابتدائی آیتیں اس موقع کے اوپر نازل ہوئیں. قریش کا یہ وفد بھی ناکام ہو گیا اور کچھ بات نہیں بن سکی. چند دنوں کے بعد خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر رنج ہوا. انسان کو غم تو ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری ہو. خواجہ ابو طالب کا خواجہ ابو طالب کے انتقال سے چند دن پہلے یا چند دن بعد میں مورخین کے سیرت نگاروں کے بیانات مختلف ہیں. کسی نے پہلے ذکر کیا، کسی نے بعد میں ذکر کیا. تو خواجہ ابو طالب کے انتقال سے چند دن پہلے یا چند دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا. اب پے در پے اوپر تلے یہ صدمات جو نبی علیہ السلام کے اوپر آئے، اس کی وجہ سے تھوڑے دنوں کے لیے قریش کے لوگ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. کوئی نہیں یار، ابھی تو بیچارہ بڑا شدید غم میں ہے اور ابھی چچا کا انتقال ہوا، پھر جو ہے نا وہ بیوی بھی فوت ہو گئی، تھوڑا سا ہاتھ ہلا ہی رکھتے ہیں. ادھر سے پتہ نہیں ابو لہب کے دل میں کیا نرمی آئی. ابو لہب جو ہے وہ نبی اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کرو، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ابو طالب کی ذمہ داریاں میں نہیں پاؤں گا. ابو لہب اس کی ساری زندگی دشمنی میں گزر گئی. شاید یہ بات پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوگی. ابو لہب نے اگر کہا کہ بیٹا فکر نہ کرنا، آپ کے ساتھ میں تعاون کروں گا، اب آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری خواجہ ابو طالب کی تھی وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، اپنا کام کریں. ابو لہب نے نبی اسلام کو تسلی دی. نبی اسلام نے فرمایا بہت اچھا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی راستہ نکال دے، کشادگی کا راستہ نکال دے. اچھا، چنانچہ نبی علیہ السلام پھر قریش کی اظہار ثانیوں سے اور تکلیفوں سے کچھ عرصے کے لیے محفوظ ہو گئے. ادھر ابو جہل نے دیکھا کہ ابو لہب آج کل اپنے بھتیجے کے اوپر بڑا وارے نیازی جا رہا ہے، آج کل بڑی جناب اس کی خبر گیری ہو رہی ہے اور بڑی جناب جو ہے نا اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور بڑے جو ہے نا وہ دیکھ بھال ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ابو لہب ہاتھ سے نکل گیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کو کسی طرح سے واپس لے کر آؤ اپنی پرانی ڈگر کے اوپر. اب ان لوگوں نے سازش کی. ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط نے مل کر آپس میں ایک سازش کی اور اس سازش کے نتیجے میں وہ ابو لہب کو دوبارہ نبی علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ ابو لہب پھر اپنی پرانی ڈگر کے اوپر واپس آ گیا، پھر وہی پرانی کہانی شروع ہو گئی، پھر وہی پرانا سلسلہ شروع ہو گیا. نبی علیہ السلام کے اوپر اب دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک طرف تو خواجہ ابو طالب نہیں رہے، حضرت خدیجہ بھی نہیں رہیں، بچوں کے معاملات، گھریلو معاملات. سو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوسری شادی کا ارادہ فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں. تو شوال کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی کا ارادہ فرمایا. اس کا سلسلہ اس طرح سے بنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم، ایک خاتون صحابیہ تھی، نبی اسلام کی رشتہ دار بھی تھی، وہ خولہ بنت حکیم جو ہے وہ نبی اسلام کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی اسلام نے فرمایا اچھا کس سے نکاح کروں بھائی؟
انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ چاہیں تو کنواری بھی موجود ہے، چاہیں تو شوہر دیدہ بھی موجود ہے، آپ بتائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا کنواری کون ہے؟ کا مخلوق میں جو سب سے محبوب آپ کو ہیں ابو بکر، ان کی بیٹی عائشہ۔ کہا اچھا شوہر دیدہ کون ہے؟ کہا سودا بنت زمعہ، آپ کے دین پر ایمان رکھتی ہے، مسلمان خاتون ہے، بیوہ ہے، سودا بنت زمعہ۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا جاؤ دونوں کے یہاں جا کے میرا تذکرہ کر دو، دونوں کے یہاں جا کے میرا تذکرہ کر دو۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر آتی ہے۔ حضرت خولہ پہلے جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی ام رومان، ام رومان وہاں پر موجود تھی۔ تو ام رومان سے جا کر حضرت خولہ نے کہا خولہ خولہ مبارک مبارک، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں بڑی خیر برکت لے کے آنے والا ہے۔ کہنے لگی خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ہاں تمہارے گھر میں بڑی خیر آنے والی ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس عائشہ کے پیغام کے لیے بھیجا، عائشہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا۔ تو ام رومان نے کہا کہ اچھا تو بڑی بات ہے یہ تو، لیکن میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی، ابو بکر کو آ لینے دو، ابو بکر آتے ہیں تو پھر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی بات چیت کی کہ آپ کے گھر میں بڑی خیر آنے والی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنائے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام بھی ان کو اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ عائشہ تو نبی اسلام کی بھتیجی ہے، کیونکہ نبی اسلام میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں، تو لہٰذا اور چچا بھتیجی کا نکاح ہوتا نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ سے کہا کہ رشتہ تو مجھے اس میں تو کوئی اعتراضی والی بات نہیں ہے، تو بڑی سعادت والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو عائشہ تو نبی اسلام کی بھتیجی ہے، کیسے نکاح ہوگا؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ جی یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نبی اسلام سے جا کر پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ نبی اسلام کے پاس گئیں، جا کر ان سے جو ہے نا یہ مسئلہ پوچھا۔ نبی اسلام نے فرمایا بھائی ابو بکر میرا دینی بھائی ہے نا، سگا بھائی تو نہیں ہے، ابو بکر میرا سگا بھائی، کیونکہ نبی اسلام کا سگا بھائی تھا ہی کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے خواجہ عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو نبی اسلام کا تو نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اس لیے ابو بکر میرا بھائی ہے لیکن دینی اعتبار سے بھائی ہے، میرا سگا بھائی تو نہیں ہے، لہٰذا اس کی بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ تو حضرت خولہ واپس نبی صدیق اکبر کے پاس آئیں، صدیق اکبر کو بتایا، یہ تفصیل بھی آپ کے علم میں نہیں ہوگی۔ حضرت خولہ بنت حکیم جب جواب لے کر واپس پہنچی نا صدیق اکبر کے پاس، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھہرو تم یہیں پہ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب حضرت خولہ سمجھی کہ صدیق اکبر شاید مٹھائی لینے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھا مطعم بن عدی کے گھر پہنچے۔ مطعم بن عدی ابھی ایک نام آیا تھا، پہلے بھی آیا تھا، وہ جو 5 آدمی جنہوں نے معاہدہ ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا اس میں ایک مطعم بن عدی، اس کا بیٹا تھا جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم، جبیر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جبیر بن مطعم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر کے ساتھ پہلے سے طے کی ہوئی تھی، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے ساتھ پہلے سے طے تھی۔ صدیق اکبر یہاں سے نکلے سیدھے مطعم بن عدی کے گھر پہنچ گئے۔ ابھی یہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے بات کرنے سے پہلے مطعم بن عدی کی بیوی بول پڑی، ابو بکر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کر تو دیا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہمارے بیٹے کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو تمہاری بیٹی کے اثر کی وجہ سے کہیں ہمارا بیٹا بھی بے دین نہ ہو جائے اور کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل نہ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس نے خود ہی کہہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا جو مقصد تھا وہ اس نے اپنی زبان سے پورا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر سے پوچھا، اس کے شوہر سے یعنی پوچھا کہ بھئی آپ کی بھی یہی رائے ہے، کیا خیال ہے، آپ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟